اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کرے، کہہ دو کہ تم جو بھی مال خرچ کرو اس میں حق ہے والدین کا، عزیزوں اور رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور ایسے ہی مسافروں کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں یوں آتا ہے کہ حضرت عمرو ابن جموح رضی اللہ عنہ جن کے پیر میں لنگ تھا، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کیا خرچ کریں اور کن لوگوں پر خرچ کریں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کیا۔ ایسے ہی آتا ہے کہ دیگر اور بھی حضرات نے اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یسألونہ کا یہ آیت خود بتلاتی ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ یا اپنے مال کے خرچ کرنے کی یہ راہ بتلائی ہے۔ خرچ کی دو الگ الگ سبیلیں ہو سکتی ہے، ایک تو راہ خدا میں جب کہ آدمی جہاد کے لیے نکلا ہو یا دیگر اور خیر کے کاموں کے لیے آدمی خرچ کرے، اس کی تفصیل یا اس پر قرآن پاک میں جا بجا ابھارا گیا اور اس کی ترغیب دی گئی۔ لیکن دوسری طرف جو انسانی ضروریات ہے ان کی تکمیل کے سلسلے میں بھی بات آتی ہے، کس طرح خرچ کرے اور کون لوگ اس میں اول فالاول زیادہ حقدار ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہایت ہی عمدہ اور نہایت ہی خوبصورت ترتیب بتلائی اللہ تعالیٰ نے خرچ کی، کہ سب سے پہلے اگر ایک انسان پر کسی کا حق ہو سکتا ہے تو اس کے ماں باپ، دوسرے نمبر پر اس کے عزیز و اقارب، اور پھر تیسرے نمبر پر ایسا شخص کہ جس کا دنیاوی سہارا ایک اور آسرا اٹھ چکا ہو، یعنی یتیم، ایسے شخص پر خرچ کیا جائے گا، اور چوتھے نمبر پر جو عام مسکین ہے، محتاج ہے، ان پر خرچ کیا جائے گا، اور پانچویں نمبر پر کہا کہ ابن السبیل، مسافر۔ اندازہ لگائیے کہ اسلام میں ملی بھائی چارگی کو بھی کیسے مد نظر رکھا گیا کہ مسافر ہے، وطن سے دور ہے اور اس کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، تو اس پر مال خرچ کیا جائے گا۔ مصارف زکوٰۃ میں بھی اس کو بیان کیا گیا۔ وما تفعلوا من خیر، کہ تم جو بھی بھلائی کرو گے، جو بھی خیر کا کام کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو اس میں خیر کی جتنے رائے ہو سکتی ہے، خیر کی جتنی سبیل ہو سکتی ہے، وہ تمام کو اس میں بیان کر دیا گیا۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ یہ عمدہ ترتیب اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں بہت تفصیل بیان فرمائی۔ ایک صاحب نے آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے پاس ایک دینار، میں کس پر خرچ کروں؟ تو کہا کہ علی نفسی کا، سب سے پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو۔ پھر کہا کہ میرے پاس 2 دینار ہے، تو کہا کہ پھر اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ پھر کہا کہ میرے پاس 3 دینار ہے، تو کہا کہ اپنے خادم پر خرچ کرو۔ پھر کہا کہ میرے پاس 4 دینار ہے، تو کہا کہ اپنے ماں باپ پر خرچ کرو۔ پھر کہا کہ میرے پاس 5 دینار ہے، تو کہا کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ پھر کہا کہ میرے پاس 6 دینار ہے، تو کہا کہ آپ اس کے علاوہ جو بھی اور دیگر افراد ہیں ان پر تم خرچ کر سکتے ہو۔ کیا عمدہ ترتیب اور کیا بہتر طریقہ اسلام نے ہم کو عطا کیا ہے۔ قربان جائیے، زندگی کا ایسا کون سا گوشہ ہے کہ جہاں پر ہماری اسلام نے نہایت عمدہ اور بہترین سے بہترین اور خوبصورت اور مفید سے مفید راستہ نہ بتلایا ہو، ہمارے مفید ترین رہنمائی نہ کی ہو۔ ایک انسان، اس کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں راہ خدا میں مال خرچ کروں اور اللہ کی راہ میں مال میں لگاؤں، اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اب جذبہ تو پیدا ہو گیا، لیکن کس طرح خرچ کرے، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔
تو قرآن پاک میں یہاں پر سب سے پہلے والدین کا تذکرہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ان تین مصرف کے بعد ہوگا، یعنی اپنی ذات، اپنے اہل وعیال اور اپنے خادم کے بعد جو چوتھا نمبر ہے والدین کا حدیث میں، یہاں پر اس کو پہلے نمبر پر کے صحابہ نے اپنے تمام ضرورتیں ہونے کے بعد جو نفل صدقات کن پر خرچ کیا جائے اس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یعنی جو نفل صدقات ہو سکتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی تمام ضرورتیں پوری ہونے کے بعد جو زائد مال تھا اس کے خرچ کرنے کی کیا سبیل ہو سکتی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رہنمائی فرمائی، سب سے پہلے مستحق ہوں گے وہ ماں باپ، پھر اسی طرح رشتہ دار، اور پھر یہ ترتیب اس طرح۔ اس میں ایک بات بڑی عمدہ ہے کہ عام طور پہ جو لوگ جب بھی خرچ کرنے کا دھیان آتا ہے تو وہ جتنا جو دور کا شخص ہوگا اس کو زیادہ مستحق سمجھتے ہیں۔ جب بھی مال خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے انسان کی نگاہ دور والے افراد پر یا باہر کے لوگوں پر اس کی نگاہ اٹھتی ہے، لیکن اسلام نے یہ جو ترتیب بتلائی ہے کہ نہیں، پہلے اپنے قریب والوں سے ابتدا کی جائے، اپنے قریب والوں سے اس کی پہل کی جائے، کہ جس میں سب سے پہلے ہو سکتا ہے ماں باپ محتاج ہو، ان کا حق ہے۔ اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں اور بھی وضاحت فرمائی۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ای الناس احق بحسن صحابتی، میرے اچھی صحبت اور میرے بھلائی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو کہا کہ امک، تمہاری ماں۔ پھر اس نے پوچھا اس کے بعد، تو کہا امک۔ تو ایسے 3 مرتبہ کہا کہ تمہاری والدہ، اور چوتھے نمبر پر باپ کا تذکرہ کیا۔ اس حدیث کی بنیاد پر اہل علم حضرات نے کہا کہ ایک آدمی کی اگر حیثیت صرف ایک فرد کی حالت کی اس کے اندر حیثیت ہے یا اس کے اندر سکت ہے اور ماں باپ دونوں کے دونوں اگر محتاج ہے تو پہلے ماں کا حق ہوگا کہ وہ ماں پر خرچ کرے اور پھر اس کے بعد باپ پر۔ عمدہ ترتیب بتلائی کہ پہلے ماں باپ، پھر اس کے بعد رشتہ دار میں اس کے بھائی، اس کے بہنیں، اور پھر اس کے چچا، اس کے تایا، اور اس کے پھوپھی، اور اس کے دیگر جو قریب کے دور کے رشتہ دار ہیں، اس میں کہاں کے ددیالی ننیالی رشتہ دار ہو گئے، جو بھی احباب اقارب میں، یہ تمام کے تمام آ جائیں گے، تو یہ ان پر خرچ کیا جائے کہا۔ اور پھر اس کے بعد والیتامہ کہا، مسکینوں سے زیادہ چونکہ یتیم بے سہارا ہو جاتے ہیں، ان کا سہارا اٹھ چکا ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنے کی بھی کیسی عمدہ شکل اللہ نے ہمیں اسلام کے توسط سے عطا فرمائی ہے، کتنی عمدہ ترتیب بتلائی ہے، ورنہ ایک آدمی جذبات میں آ جائے، اپنا پورا مال لٹا دے اور پورا مال خرچ کر دے اور کنگال ہو کر بیٹھ جائے۔ اللہ نے منع فرمایا کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ اپنا پورا ہاتھ نہ پھیلا دو، تو کیا ہوگا؟ محصورہ کہا، فَتَقُدَ محصورہ، کہ تم پھر حسرت کرنے لگ جاؤ کہ اپنا پورا مال لٹا دیا، بے ترتیب، بغیر کسی سوچے سمجھے جو مال آیا لٹا دیا اور پھر کنگال ہو کر بیٹھ گیا۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا، اور پھر نتیجے میں فَتَقُدَ محصورہ، بعد میں حسرت کرتے بیٹھے۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ آتا ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا انڈے جیسا ایک ڈلہ لے آیا اور کہا اللہ کے رسول، ایک کان میں مجھے یہ سونا ملا ہے، یہ میری طرف سے صدقہ ہے، اور پھر کہا کہ میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا، تو وہ صحابی جب آپ نے اعراض کیا تو آپ کے سیدھے جانب سے، آپ کے بائیں جانب سے، پھر آپ کے پیچھے سے، ہر طرف سے آ کر یہی عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری طرف سے قبول فرمائیے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جب انہوں نے اصرار کیا، وہ سونے کا ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لیا اور اس زور سے اس کو کہا کہ اگر ان صحابی کے جسم پر وہ لگتا تو انہیں چوٹ آ جاتی، اور پھر کہا کہ تم میں سے بعض شخص کہا کہ اپنا پورا مال لے کر آتا ہے اور اس کو راہ خدا میں لٹا دیتا ہے، اس پر ندامت اور شرمندگی کرتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنی، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو بے نیازی کے بعد ہو، کہ انسان کی اپنی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور اس کے بعد صدقہ کرے، وہ بہترین صدقہ ہے۔ یہ عمدہ ترتیب اور یہ بہترین شکل اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ نہ ہو کہیں دنیا کے دور دراز خطے میں کوئی آفت آئی، لوگ اس کے لیے ریلیف اور فنڈ جمع کر رہے ہیں تو اس کے لیے اپنا مال لٹا رہا ہے، اور یہاں پڑوس میں کوئی بھوکو مر رہا ہے، یا اس کے عزیز اقارب میں کوئی خاندان میں کوئی غربت اور افلاس سے شکار ہے۔ یہ ترتیب ہونے کے بعد اگر اس کے پاس مال بچ جاتا ہے تو پھر جسے چاہو خرچ کرو۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، کیا خرچ کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب تو نہایت مختصر
آئندہ دیا کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، کہ تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. تو اس کا اتنا مختصر جواب دیا. لیکن اس سے پہلے کن لوگوں پر خرچ کیا جائے گا اور جو خرچ کیا جا رہا ہے اس کے مستحق کون ہے، اس کی پوری تفصیل بیان فرما دی. کیا خرچ کرنا ہے، اس سے قبل کہا کہ کون لوگ اس خرچ کے مستحق ہوں گے اور کون لوگ اس کا استحقاق رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی. صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ یہاں پر جیسے حکیم طبیب ہو، اس سے کوئی کسی مخصوص مرض کے سلسلے میں اس کا مشورہ لے، تو خیر خواہی کرتے ہوئے چاہے اس مخصوص ایک بیماری کے بجائے اس کے اندر اس سے بھی بڑی بڑی جو بیماریاں پنپ رہی ہے ان تمام بیماریوں کی اس کو رہنمائی کرے، علاج معالجہ کرے. تو کن لوگوں پر خرچ کیا جائے، اس آیت کریمہ میں اس پہلو کو اختیار کیا ہے. وما تنفقوا من خیر، مال کے لیے لفظ خیر استعمال کیا ہے. قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر لفظ خیر مال کے لیے استعمال ہوا ہے. مفسرین حضرات نے اس لفظ خیر سے ایک نقطہ نکالا ہے کہ لفظ خیر بتلاتا ہے کہ اللہ کے پاس وہی مال قابل قبول ہے اور وہی صدقہ خیرات قابل قبول ہے جو حلال اور طیب ہو. کہ جیسے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی وہ پاکیزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہی مال کو قبول فرماتا ہے. یسألونک ماذا ينفقون، یہاں پر ایک سوال کیا کہ اہل ایمان نے سوال کیا. یوں آیا ہے کہ اس سے ایمان والوں کی اپنے زندگی سے نکلنے والوں اعمال کے سلسلے میں فکر مند اور اس کے سلسلے میں ہمیشہ متفکر رہنے کی یہ دلیل ہے کہ اپنے زندگی سے نکلنے والے اعمال کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناجائز ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شریعت اور دین کے خلاف ہو. صحابہ کرام کا یہ سوال خبر دیتا ہے کہ ایک زندہ قوم کو، ایک دین کے سلسلے میں فکر مند قوم کو ہمیشہ اس سلسلے میں چوکنا رہنا چاہیے جو اعمال اس سے صادر ہو رہے ہیں کہ وہ دین اور شریعت کے مطابق ہے یا پھر اس سے ہٹ کر ہے. صحابہ کرام کا اس طرح اپنے ذاتی اور اپنے معاشرتی عائلی مسائل میں اس طرح سوال کرنا ان کے ایک زندہ اور اپنے دین کے سلسلے میں فکر مند ہونے کی یہ دلیل ہے.